بلوچستان میں ایک طرح سے آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کو اور کس طرح کی سیاسی آزادی اس وقت جو ہے حاصل نہیں ہے جو آپ اس وقت شکایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں آسما، ہم اگر حکومتوں میں بیٹھے ہیں تو ہم کسی اور کے کاندھوں پر بیٹھ کر نہیں آئے، ہم کسی سازش کے نتیجے میں اقتدار میں نہیں آئے. ہمیں اس اقتدار میں ہمیشہ اس ملک کے غریب لوگ لے کر آئے ہیں، لیکن اس اقتدار سے نکالنے والی قوتیں ہمیشہ دوسری رہی ہیں، ہمیں لوگوں کے ذریعے کبھی بھی نہیں نکالا گیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں کھل کر حکومت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر کام نہیں کرنے دیا جاتا تو استعفیٰ دے. ایک سیکنڈ اور اگر ہم ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ اچھا کام نہیں کرتی ہے تو یہ اختیار بھی اس ملک کے عوام کے پاس ہے. چلیں اب وہ کہہ رہے ہیں عوام کے پاس ہے یہ اختیار جو ہمیں کام نہیں کرنے دیا. لیکن اور دیگر ادارے اگر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اس ملک میں سیاست کے اندر مداخلت کریں گے، ماضی میں فوج یہ غلطیاں کرتی رہی ہے اور آج معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ یہ کر رہا ہے. آج ہماری 65 یوم آزادی ہے، تو میں ذرا اپنے دوستوں کو جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں ذرا قائد اعظم کی جو سپیچ ہے وہ ذرا میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ان کو ذرا پتہ چلے اور پھر اس کے بعد ہم تجزیہ کریں کہ انہوں نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. قائد اعظم فرماتے ہیں the first observation I would like to make is this: you will no doubt agree with me that the first duty of the government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. آگے کہتے ہیں I think our condition is much worse, is bribery and corruption. That is really a poison. اب آپ سوچیں, we must put that down with an iron hand, and that I hope you will take adequate measures as soon as possible for this assembly to do so. آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. Black marketing is another curse. Well, I know the black marketers are frequently caught and punished. Judicial sentences are passed or sometimes fines are only imposed. Now you have to tackle this monster. یہ 1947 میں کہہ رہے ہیں, which today is a colossal crime against society in our distressed conditions. When we constantly face food shortage and other essential commodities of life, a citizen, یہ سننے والی بات ہے, a citizen who does black marketing commits, I think, a greater crime than the biggest of the most grievous of crimes. آپ سننے میری بات. اور آخری میں ایک اور چیز, لاسٹ لائن میں آپ کو سناؤں. Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. I want to make it clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, or any other influence directly or indirectly brought to bear upon me whenever I will find that such a practice is in vogue or is continuing anywhere, low or high. I shall certainly not countenance it. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کے برعکس ہی ہو رہا ہے. بالکل اس کے برعکس, اس کے ٹوٹل برعکس ہو رہا ہے. لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کا برا حال ہے. مجھے ذرا مجھے بولنے دیں گے تو پاکستان بنا ہے جب سے قائد مجھے ذرا غنی صاحب اگر وہ بات کر لیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ قائد اعظم کے فرمودات پڑھ کے سنا رہے ہیں نا, قائد اعظم کے فرمودات پڑھ کے انہوں نے سنائے کہ جو اس وقت انہوں نے 47 میں جو باتیں دیکھیں, جو 47 میں آپ دیکھیں ان کا ویژن دیکھیں کہ 65 ایئرز ڈاؤن دا روڈ آج اسی جو ہمارے قائد فاؤنڈر نے کہا اس کے ایک دم الٹا ہی کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا حشر نشر, بلیک مارکیٹنگ کا کوئی اندازہ نہیں ہے, پرائس کنٹرول کمیٹیز نہیں ہے, یعنی جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی پرائس لگا رہا ہے, پھر نیپوٹزم ہے, پھر یہ کرونیزم ہے, سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو قائد اعظم نے منع کیا. قائد اعظم نے تو بہت کچھ کہا تھا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. ایک وہ پلاننگ کمیشن کے جو چیئرمین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 سالوں سے کوئی انرجی کا جو منصوبہ نہیں لگایا گیا, سیاستدان آتے ہیں اور کمیشن لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ یہ آپ کا پلاننگ کمیشن کہہ رہا ہے جو پلاننگ کرتا ہے جو ملک کے حالات کے حوالے سے, توانائی کے حوالے سے. تو پھر اگر یہ حالات ہوں گے تو پھر کہاں جائیں پاکستان؟ بالکل. اور دیکھیں آسما, آلسو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ہے, میں تو سمجھتی ہوں یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو ایک اتنی کوآپریٹو آرمی ملی, ان کو اتنی کوآپریٹو جوڈیشری. بھائی پلیز مجھے بھائی آپ بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں غنی صاحب بولنے تو دیں آپ پلیز. آپ اتنا لمبا بولتے ہیں اور ہم اتنے صبر سے آپ کی بات سنتے ہیں.
آپ کا مائنڈ سیٹ آسما آپ ان کو کہیں بولنے تو دینا. بالکل مجھے آپ کی اپروچ عجیب سی ہے. لیکن اب غنی اگر صاحب وہ کہہ رہی ہیں آپ اسے آپ ڈس میری کر سکتے ہیں, اپروچ سے اگری نہ کریں, مگر آپ مجھے بولنے کا تو موقع دیں. میں آپ کی اپروچ سے اگری نہیں کر رہی, مگر میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا غنی صاحب جب آپ بات کر رہے ہیں. بالکل فرمائیے. تھینک یو. تو ان کو اتنی سپورٹ ہے آج, ایسی جوڈیشری ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو باہر سے نہیں آنے دیں گے, ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, آرمی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے. 5 سال آپ نے گزار لیے. دیکھیے آسما, ٹوٹ کچھ نہیں رہا ملک. آج جو چیز ٹوٹ رہی ہے وہ سٹیٹس کوو کی فورسز ٹوٹ رہی ہیں. آج وہ فورسز ٹوٹ رہی ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو کرپشن, لوٹ, پلنڈر اور یعنی پور گورننس کے اندر ملک کو بٹھا دیا ہے, ہمارے ملک کی ساکھ ختم کر دی ہے دنیا میں. وہ لوگ آج تھریٹن فیل کر رہے ہیں, اور اپنی ناکامیاں آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا. کیا آپ کو کس ادارے نے روکا تھا؟ کس ادارے نے آپ سے کہا کہ آپ کرپشن کریں؟ کس ادارے نے کہا آپ نان میرٹ کے اوپر لوگوں کو اپوائنٹ کریں؟ مختصراً بتائیں گے کون آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا؟ پاکستان میں اس وقت کون سا ایسا ادارہ ہے جو آپ کو سیاسی آزادی نہیں دے رہا کہ آپ کھل کر کام کریں؟ آسما دیکھیں, میں نے جو آپ کے سامنے پہلے باتیں کی وہ تو میں نے پورا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی وہی لوگ مختلف شکل و صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ذہن آج بھی موجود ہیں جو پیپلز پارٹی کو نہیں پسند کرتے شاید. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو چاروں صوبوں کو, گلگت بلتستان کو, کشمیر کو, آپ کے کونے کوچوں کو ایک ساتھ جوڑ سکے اور ریپرزینٹ کر سکے. یہ نون لیگ بیٹھی ہے, یہ کہتے ہیں ہم ایک قوت ہیں, تحریک انصاف کہہ رہے ہیں ہم ایک قوت ہیں. میں اس میں نہیں, اللہ کرے ہو جائے, مجھے اس میں خوشی ہوگی اگر اور پارٹیز بھی اس طرح کی ہوں گی, مجھے اس میں افسوس نہیں ہوگا. لیکن آج آپ کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. وہ تو اگلا جب الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کہاں کہاں پر موجود ہے. اب اس میں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ کوئی آئیڈیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. میں صرف اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے, ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنا چاہیے. اگر ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو الیکشنز ہونے دیجیے. بالکل میں بالکل آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی, مجھے بریک لینی ہے. ٹرانزیشن ہونی چاہیے جمہوریت کو جہاں پر ایک سیکنڈ مجھے بریک لینی ہے. بالکل بریک کے بعد آپ ہی بالکل آپ بریک لیں, میں اس کے بعد بات کروں گا. بالکل میں بریک لیتی ہوں, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن آرمی چیف کرپشن پہ کیوں بول رہے ہیں, یہی سوال ہم اٹھائیں گے. وہ اگر 14 اگست کے رات اگر یہ تقریر کرتے ہیں اور کرپشن کا ذکر کرتے ہیں, بدعنوانی اور اقتصادی صورتحال, تو پھر حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ اور اگر حکومت نے اتنی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائیں تو ایک اس طرح کا اشتہار کیوں چھاپا جس میں اپنے کارنامے گنوائے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.